التاج المکلل صفحہ نمبر 470 پہ نواب صدیق حسن ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، محمد بن یعقوب بن محمد اللغوی الشافعی کہ حضرت امام فیروز آبادی یہ بہت بڑے لغوی فن لغت کے ماہر اور امام تھے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ ان کی کتاب القاموس المحیط بے مثال فن لغت کے اندر کتاب موجود ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے وہ مقلد علماء کہ جن کے علمی مقام کو دنیا تسلیم کرتی ہے، میں بطور مثال کے چند ایک علماء کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نمبر 1 حضرت امام ابن جوزی حنبلی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں نواب صدیق حسن مرحوم نے اپنی کتاب التاج المکلل کے صفحہ نمبر 54 پہ تحریر کیا ہے، الفقی الحنبلی الواعظ کہ حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے، اور امام ابن جوزی اتنے بڑے شخص ہیں جن کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ تقریباً 1000 کتب کے مصنف تھے، جن میں بعض کتب 20 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ اور ابن جوزی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ حدیث لکھنے کا اس قدر اہتمام کیا کہ جب احادیث جس قلم سے لکھتے اس قلم کو تراشتے اور اس کے تراشے محفوظ کرتے چلے گئے، اور موت سے قبل وصیت کی ان تراشوں سے جلا کے ان سے پانی گرم کر کے اس سے مجھے غسل دیا جائے۔ چنانچہ جب ان کی وفات کے بعد ان کو غسل دینے کے لیے پانی گرم کیا گیا تو ان کے قلموں کے تراشے اس قدر تعداد میں موجود تھے جو ان کے غسل والے پانی کو گرم کرنے کے لیے کافی ہو گئے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث امام ابن جوزی حضرت امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ کے مقلد ہیں۔ نمبر 2 حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں التاج المکلل صفحہ نمبر 162 پہ نواب صدیق حسن تحریر فرماتے ہیں، عبد القادر الجیلانی آگے فرماتے ہیں الحنبلی الزاہد المشہور کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ حضرت امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ کے مقلد تھے۔ نمبر 3 حضرت امام ابن رجب، جن کے بارے میں حضرت نواب صدیق حسن مرحوم اپنی کتاب التاج المکلل صفحہ نمبر 333 پہ عنوان ہی یہ قائم کرتے ہیں، الامام ابن رجب الحنبلی کہ حضرت امام ابن رجب حضرت امام حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ فقہ حنبلی میں جن کی تحقیقات سند کا درجہ رکھتی ہیں، اور حضرت ابن رجب حنبلی ان کی کتاب طبقات الحنابلہ مشہور اور معروف کتاب ہے۔ اور نمبر 5 حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں حضرت امام احمد ابن تیمیہ رحمہ اللہ جن کے بارے میں تاج المکلل صفحہ نمبر 429 پہ حضرت نواب صدیق حسن مرحوم نے تحریر کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں الدمشقی الحنبلی کہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ اور 5ویں نمبر پہ یہی معراج ربانی جس مملکت میں کھڑے ہو کے مقلدین کو مشرک اور جاہل کہہ رہا ہے، اسی مملکت کے ایک بہت بڑے عالم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، جن کے بارے میں صفحہ نمبر 341 پہ حضرت نواب صدیق حسن مرحوم اپنی کتاب التاج المکلل صفحہ نمبر 341 پہ تحریر کرتے ہیں، شیخ الاسلام حضرت امام محمد بن عبد الوہاب حنبلی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے محمد بن عبد الوہاب وکان حنبلیا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب۔ اور یہی نواب صدیق حسن خان ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 21 پہ لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی حنبلی المذہب تھے۔ میر ابراہیم سیالکوٹی اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث کے صفحہ نمبر 142 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ حنبلی تھے۔ نمبر 3 حنفی علماء
جن کا تذکرہ نواب صدیق حسن مرحوم نے خود کیا ہے اپنی کتاب التاج المکلل صفحہ نمبر 406 پہ حضرت مشہور معروف محدث ملا علی قاری رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت نواب صدیق حسن مرحوم التاج المکلل صفحہ نمبر 604 پہ لکھتے ہیں الامام الملا علی قاری فقیہ حنفی، حضرت امام ملا علی قاری رحمہ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ نمبر 2 حضرت امام عینی رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں تاج المکلل صفحہ نمبر 474 پہ نواب صدیق حسن مرحوم تحریر کرتے ہیں الامام العینی الحنفی، حضرت امام عینی رحمہ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد تھے، اور حضرت بر صغیر میں مشہور اور معروف محدث، بلکہ جنہیں امام الہند اور حضرت امام المحدثین فی الہند کا درجہ دیا گیا، حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ کے بارے میں پاکستان نعمانی کتب خانہ سے چھپنے والی کتاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 41 صلاۃ الرسول کہ جس کا تحقیق اور تخریج حافظ زبیر علی زئی نے کی ہے، اور اس پہ مزید فوائد اور تعلیق غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے درج کیے ہیں۔ اسی کی جو تخریج اور تعلیق کی اس کا نام رکھا تصحیح الوصول الی تخریج و تعلیق صلاۃ الرسول، تصحیح الوصول الی تخریج و تعلیق صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے صفحہ نمبر 41 پہ لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ حنفی نے بھی اس کو صحیح کہا، یعنی گویا انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو حنفی عالم اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد تسلیم کر لیا۔ مالکیہ علماء میں سے معروف اور مشہور امام حضرت امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ، جو التمہید ان کی کتاب ابن عبد البر معروف ہے، حضرت ابن رشد مالکی رحمہ اللہ جن کی کتاب بدایت المجتہد مدینہ یونیورسٹی میں شامل نصاب ہے، ابن العربی مالکی رحمہ اللہ احکام القرآن جن کی کتاب موجود ہے۔ اتنے بڑے آئمہ اور اتنے بڑے آئمہ ہونے کے باوجود یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ میں نے ابن العربی کی بات کی ہے، کہیں کوئی آپ کو غیر مقلد اور ربانی معراج ربانی جیسا دجال دھوکہ نہ دے۔ ابن العربی الگ ہیں جو حضرت امام مالک کے مقلد ہیں، اور ابن عربی الگ ہیں جو غیر مقلد ہیں۔ ابن العربی حضرت امام مالک کے مقلد اور عالم ہیں، اور ابن عربی جو غیر مقلد ہیں وہ الگ شخص تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں چاند ایک حوالہ جات کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ یہ جو معراج ربانی کا جملہ آپ نے سنا کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، کیا امام ابن حجر اسقلانی کو جاہل تسلیم کر لیا جائے، جن کی کتاب تہذیب التہذیب کو بطور سند کے اسماء الرجال پہ پیش کیا جاتا ہے، جن کی فتح الباری کا مطالعہ کیے بغیر آج بخاری پڑھاتا ہوا کوئی عالم نظر نہیں آتا؟ کیا ان بڑے بڑے اکابر علماء ابن تیمیہ جیسے شخص کو، حضرت شیخ عبد المحمد بن عبد الوہاب جیسے عالم کو ان کے کہنے پہ جاہل مان لیا جائے؟ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ علماء جاہل نہیں تھے، بلکہ اصل جاہل وہ معراج ربانی ہے جس نے ان کو جاہل کہا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہی وہ شخص کہ جو اپنے ہمارے حضرات علماء اکابر مقلدین احناف کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے ان کو جاہل کہتا ہے، تو میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جاہل یہ نہیں تھے، بلکہ جاہل یہی معراج ربانی ہے کہ جس نے جہالت کی بنیاد پہ اتنے بڑے بڑے علماء مقلدین کو جاہل کہہ دیا اور اپنی جہالت کا اظہار کیا۔ میں اس شخص کے بارے میں یہی بات کہہ سکتا ہوں، جو چاند پر خاک اچھالتا ہے وہ اپنے منہ میں